السلام علیکم. بس عزیز بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے انسان بچے بڑے برابر ہی ہیں، ہم بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں. تو بٹو میاں کے نخرے بٹو میاں کے نخرے تو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. پیرنٹس نے بھی نوٹ کیا، ٹیچرز نے بھی نوٹ کیا کہ بٹو میاں کی فطرت میں شرارتیں جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں. تو گھر میں بھی ان کی ڈائری پہ لکھا ہوا آیا کہ یہ بٹو میاں آرام چین سے لنچ نہیں کرتے، اور تقریباً ہر 2 پیریڈ کے بعد انہیں کنٹین جانا، ٹک شاپ جانا یاد آ جاتا ہے، اور یہ ضد کرتے ہیں ٹک شاپ پہ جانے کی، اور اپنے لنچ باکس کو یہ ٹھیک طرح سے یوز نہیں کرتے، بریک کا انتظار نہیں کرتے. تو یہ جب ڈائری پہ نوٹ لکھا ہوا آیا تو بٹو کی تو مدر حیران ہو گئیں. بٹو کی دادی بھی جو بہت لاڈ پیار کو کہنے لگیں کہ بھئی اس کی مرضی کی چیزیں اسے بنا کے دیا کرو نا، اس سے خامہ کیوں اس وقت ڈانٹ رہی ہو. ہاں تو دادو یہی تو بٹو نے بڑے آرام سے معصوم بن کے یہی تو میں ماما سے کہتا ہوں کہ ماما آپ مجھے فرینچ فرائز بنا دیتی ہیں تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مجھ سے کھائے نہیں جاتے، اور اسی طرح سینڈوچ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو میں کیا کروں، اب سردیاں آ گئی ہیں تو میرے لیے تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو بٹو کی مدر بولی نہیں، تم نخرے کرتے ہو، اور سب بچے لنچ باکس لے کے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے اب میں تمہارے لیے لنچ باکس وہ لاؤں گی جس میں تمہاری جو لنچ ہے وہ گرم ہی رہے گا، اگر اس کے بعد مجھے شکایت آئی تو پھر دیکھنا. لیکن بٹو نے تو یہ مزاج ہی بنا لیا تھا. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے بھی رات کو یہی معاملہ ہوا کہ جو کھانا بنا ہوا تھا اچھا خاصا ان کی کھانا تھا اس دن ٹیبل پہ، پلاؤ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ قورمہ تھا اور پھلکے بھی تھے. تو بٹو میاں نے جو ہی ڈش کور اٹھایا کہ یہ کیا آپ نے بنا لیا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ بریانی بنائے یا پلاؤ بنا لیتی ہیں، پلاؤ یہ کیا بوڑھوں والی چیز ہے. بٹو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تمہارے دماغ ٹھیک ہے تمہارا، پلاؤ کو برا بھلا کہہ رہی ہو، ہر وقت بریانی مسالے دار چٹپٹی چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اس کے فادر نے غصے سے اسے ڈانٹا. وہ اسے بہت کم ڈانٹتے تھے لیکن اس وقت انہیں ڈانٹنا ہی پڑا، کیونکہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ بٹو ناشتے کے وقت بھی ناشتہ بہت معمولی سا کرتا، اور جلدی اسے ایک پڑی ہوتی تھی جانے کی، تو نہ جوس پیتا، وہیں پر بریک فاسٹ پڑا رہ جاتا. مدر پیچھے آوازیں دے دے کے اسے لنچ باکس دیتی. تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دن بدن بگڑتے جا رہے ہو. نہیں بچہ ہے، بچے سب ایسے ہوتے ہیں، تم اپنا وقت بھول گئے ہو. دادو جھٹ سے بول پڑی. دادو کی یہ جو ہمدردیاں تھیں، یہ فیور تھی، یہ بٹو کے نخروں کو اور بڑھا دیتی تھی. میں سچ ہی تو کہتا ہوں کہ اب یہ قورمے کے ساتھ پلاؤ کیسے کھائیں، ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کسی میں شادی حال میں آ گیا ہوں اور میں قورمہ کھا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے تمہارا پلاؤ کو دل نہیں چاہتا بیٹا تو تم یہ روٹی کھا لو، چپاتی بھی تو بنی ہوئی ہیں. ماں نے اس کے آگے جلدی سے روٹی بڑھا دی پلیٹ میں رکھ کے. مجھ سے نہیں یہ کھائی جاتی، آپ مجھے روغنی نان ہی منگوا دیتی، قورمے کے ساتھ اس کا مزہ آتا ہی ہے گھر کی اس روٹی کا، میں نہیں کھا سکتا. بٹو منہ بنا کے چیئر سے اٹھنے لگا. بیٹھ جاؤ یہیں، مجھے یہ تمہارا بیہیویئر بالکل پسند نہیں ہے، اور چپ کر کے کھانا کھاؤ. ڈالو اس کی پلیٹ میں چاول، یہ آج چاول ہی کھائے گا. پتہ نہیں آج اس کے بابا کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ غصے میں تھے، تو انہوں نے اسے کھلا کے ہی دم لیا. بٹو نے 5-7 چمچ لیے، اس کے بعد کھسکنے کی وہاں سے کی. میں نے ہوم ورک کرنا ہے، وہ کر کے میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا. یہ بہانہ بنا کے وہ اٹھ گیا. تو اس کی مدر کہنے لگی یہ بہت اچھا کیا آپ نے اسے ڈانٹا. کہتے ہیں ڈانٹو کیوں نہیں، آج اس کی مجھے ٹیچر کا فون بھی آیا تھا، وہ شکایت لگا رہی تھیں اس کی کہ شرارتیں بھی کرتا ہے لیکن ٹھیک طرح سے نہیں کرتا، اور جو گھر سے یہ پاکٹ منی لے کے آتا ہے یہ بریک سے پہلے ہی 2-3 چکر کینٹین کے لگا کے وہاں سے چپس وغیرہ لے آتا اور کلاس میں بیٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا بیہیویئر غلط ہے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے چیک رکھنے کی، اور اب میں اس پہ خود چیک رکھوں گا. دادو یہ باتیں سن رہی تھی، انہیں بہت برا لگا کیونکہ بٹو تو انہیں بہت پیارا تھا. ان کا اتنا توجہ ان کی بٹو کی بڑی بہن کی طرف نہیں تھی، کیونکہ وہ ماریہ تو کچھ کہتی نہیں تھی، جو وہ ماں کے ساتھ ہلکے پھلکے کام بھی کرتی، آرام سے ہوم ورک بھی کرتی، اور جو پکتا وہ خوش ہو کھاتی، بلکہ کچن میں چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتی رہتی. تو وہ بھئی دیکھو، وہ چاہے تم لوگ اپنا بچپن بھول گئے ہو، تم کم تھے، تم بھی تو اسی طرح سے تھے، کبھی مکھن کی فرمائش، کبھی بٹر، اچھا بھلا گھر کا مکھن چھوڑ کے تم بٹر مانگا کرتے تھے اور میں بلو بلینڈ تمہیں منگوا کے دیتی تھی. اسی طرح ہوتا ہے، بچے ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں اماں اس کے زیادہ ہی نخرے ہیں، اور آپ بھی اس کے بہت لاڈ دیکھتی ہیں نا، اس سے لاڈوں کی وجہ سے اس کے نخرے بڑھ گئے ہیں، تو اسے ہمیں تھوڑا کھینچ کے رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے میں اسے سمجھا لوں گی. دادو نے حامی بھر لی اسے سمجھانے کی. اب صبح ناشتے کا وقت آیا تو اسی طرح بٹو آنکھیں چرا رہا تھا کہ جو ناشتہ یہاں رکھا گیا ہے
تو میں بس اس نے ایک سلائس پکڑا, اس پہ جلدی سے تھوڑا سا جیم لگایا, ہاف فرائی انڈا کر لیا اور تیزی تیزی سے کھانے لگا. بٹو یہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, بسم اللہ پڑھی ہے تم نے؟ اچھا دادو بھول گیا ہوں, پڑھ لیتا ہوں. ہاں پہلے بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور اس کے بعد کھاؤ. ابھی تمہارے اسکول جانے میں اتنا ٹائم ہے اور تمہیں آج کم از کم یہ 2 سلائس جو ہیں یہ کھانے ہوں گے. میں اگر تمہیں پیار کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری عادتیں غلط ہو جائیں اور تمہارے نخرے بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے نخرے پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے تو اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تمہیں پتہ کتنے تمہارے کلاس والے ہوتے ہوں گے جنہیں اس طرح کا ناشتہ بھی نہیں ملتا ہوگا, اور کئی بچے تو گھر سے کوئی رس کے ساتھ پاپے کھا کے, رات کی روٹی کھا کے, یا جو بھی ان کی ماں پراٹھا بنا دے وہ کھا کے چلے آتے ہیں. صبر و شکر کے ساتھ جو بھی لنچ باکس ملتا ہے وہ کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر و شکر کے ساتھ خوش ہو کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. جی دادو میں کھا لوں گا. اس نے ایک سلائس خوشی کھا لیا اور دوسرے سلائس کے 2 لقمے لیے اور بس میرا پیٹ بھر گیا. اور آدھا گلاس جوس پینے کے بعد اس نے اپنا بیگ اپنے شولڈر پہ ٹانگا. ٹھیک ہے پاپا میں ریڈی ہوں, مجھے چھوڑ آئیے. اس کی دادو نے کہا کیا تم نے بیٹے الحمدللہ پڑھا ہے؟ ہاں بھول گیا دادو. ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں. ہاں بیٹے تمہیں پڑھنا ہوگا, اور سارے مجھے باتیں کرتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں بگاڑ دی ہے. تو بیٹا میرے لاڈ پیار نے اگر بگاڑ دی ہے نا تو میری سختی لاڈ پیار کے ساتھ تمہیں ٹھیک بھی کر دے گی. کیونکہ بچے ان پودوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیں شیپ دینی پڑتی ہے. مالی کی طرح, جیسے مالی کینچا چلاتا ہے اسی طرح ہمیں بچوں میں بھی کٹنگ تھوڑی ان کی عادتوں کی کرنی پڑتی ہے, تب وہ جا کے معاشرے کے ایک اچھے شہری بنتے ہیں. تو بٹو میاں اس طرح میں آپ کے یہ نخرے جو ہے نا 2-4 دن میں کم کر دوں گی, کیونکہ تمہارے باپ کو بھی میں نے پالا ہے اور تم بھی میری ہی کسٹڈی میں ہو. تو میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گی کہ یہ کہا جائے کہ دادو کے پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے. ہم سب مل کے تمہیں سنوار لیں گے. سنور جاؤ گے نا بیٹا؟ دادو نے پر امید انداز سے بڑے باروب انداز میں پوچھا. جی دادو میں کوشش کروں گا. بٹو نے حامی بھری اور شولڈر پہ بیگ ڈال کے بابا کے ساتھ باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا.